روس کے حملے کے بعد یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا مخالفین کے خلاف سب سے مؤثر ہتھیار کوئی گن یا بم نہیں بلکہ ایک عام سی چیز ثابت ہے، اور وہ ہے ٹیلی فون۔ جی ہاں، روسی فوج کی جانب سے دارالحکومت کیف کے محاصرے کے دوران ولادیمیر زیلنسکی نے لگاتار فون کالز کر کے مغرب کو روس کے خلاف مختلف پابندیوں کے نفاذ کے لیے رضامند کیا، جس کی ایک ہفتے قبل توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اپنے عوام کے لیے یورپی شہریوں کی رائے کا احساس کرتے ہوئے یوکرینی صدر نے مغربی رہنماؤں سے فون پر رابطے کیے، اپنی ٹویٹر فیڈ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اتحادیوں کی حوصلہ افزائی، ستائش، چاپلوسی اور انہیں برا بھلا بھی کہا۔ اس عمل کے دوران جو پابندیاں ایک ہفتے قبل ناقابل تصور تھیں، وہ ایک اخلاقی بنیاد بن گئیں۔ حکام نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جس رفتار سے مغرب نے نئی پابندیوں پر اتفاق کیا، اس نے وکلاء، حکام اور بینکرز کی سانسیں روک دیں، کیونکہ انہیں شدید دباؤ میں کام کرتے ہوئے شہ سرخیوں کو حقیقت بنانا پڑا۔ ایک رہنما کے دفتر نے بتایا، ہم یوکرینی صدر کو سراہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یوکرین کو بچا نہ سکیں یا روس کو بدلنے میں ناکام رہیں، مگر وہ یورپ کو بدل رہے ہیں۔ 26 فروری کو یوکرینی صدر نے کہا کہ انہوں نے ایک اور سفارتی محاذ فون پر کھولا اور فرانس کے صدر کو کال سے آغاز کیا۔ جیسے جیسے دن آگے بڑھا، انہوں نے یورپی کمیشن کے صدر، اٹلی کے وزیر اعظم، سوئٹزرلینڈ کے صدر، بھارت کے وزیر اعظم، ترکی کے صدر، آذربائیجان کے صدر، ڈچ وزیر اعظم، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، جرمنی کے چانسلر، چیک ریپبلک کے وزیر اعظم، پولینڈ کے وزیر اعظم اور سب سے آخر میں برطانیہ کے وزیر اعظم سے بات کی۔ اس سے ایک دن قبل بھی اسی طرح کالز کی اور پوری توجہ ہتھیاروں کی فراہمی اور سخت پابندیوں پر مرکوز رکھی۔ کس طرح انہوں نے یہ کالز کی، ریاست کے امور سر انجام دیے، فوج کو ہدایات دیں اور پھر نیند کے لیے بھی وقت نکالا، یہ اندازہ لگانا مشکل ہے، مگر ذرائع نے بتایا وہ بہت پرجوش، صاف گو اور عملی انسان ہے۔ ان کال سے یوکرینی صدر کو رائے اپنے حق میں کرنے میں نمایاں مدد ملی۔ اکثر جنگوں میں سماجی تبدیلیوں کی رفتار کافی تیز ہوتی ہے، مگر جرمنی نے ایک ہفتے میں جس طرح 180 ڈگری کا ٹرن لیتے ہوئے یوکرین کو اسلحے کی فروخت، جی ڈی پی کے 2% حصے کو دفاع پر خرچ کرنے اور سوئفٹ نظام سے روس کو نکالنے پر اتفاق کیا، وہ نہ صرف پالیسیوں میں غیر معمولی تبدیلیاں ہیں بلکہ یہ دوسری جنگ عظیم کی ذہنیت میں تبدیلی کا اشارہ بھی ہے۔ اسی طرح اٹلی نے بھی طویل المیعاد حل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت پڑی تو اٹلی روسی گیس کی خریداری روک دے گا۔ اطالوی وزیر اعظم کے دفتر نے تسلیم کیا کہ یوکرینی صدر کی سوجھ بوجھ اور روس کے غرور نے ممالک جیسے برطانیہ، کینیڈا اور فرانس نے دیگر کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کیا کہ وہ روس کو سوئفٹ پیمنٹ سسٹم سے نکال باہر کریں، مگر جس سب سے تباہ کن قدم پر غور کیا گیا وہ یوکرینی صدر کی مسلسل لوبنگ کا براہ راست نتیجہ نہیں تھی۔ کچھ یورپی رہنماؤں کا ماننا ہے کہ روس کے مرکزی بینک کے اثاثوں کو غیر متوقع طور پر منجمد کرنا، جو روس کا سب سے اہم مالیاتی ادارہ ہے، روسی معیشت کو ہلا کر رکھ دے گا۔ ایک یورپی عہدیدار نے تسلیم کیا کہ یوکرینی فوج کی جانب سے خود سے زیادہ طاقتور روسی فوج کو روک پانے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، مگر حقیقی مقصد وہ سیاسی اور معاشی قیمت ہے جو روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کو چکانا پڑے گی، جس سے انہیں احساس ہوگا کہ وہ اپنی شرائط پر جیت نہیں سکتے۔